السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں پتھریلے راستے پر بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ میرے پاس میرا دوپٹہ بھی موجود نہ تھا، پاؤں میں چپل نہ تھی۔ میرے بکھرے ہوئے بال اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ میں سخت برے حالات سے دوچار ہو چکی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ خون خوار بھیڑیے میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ وہ میری بوٹیاں تک نوچنے کو تیار بیٹھے تھے۔ ان کے قدموں کی بھیانک آہٹیں میں اپنے کانوں سے سن رہی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھے بنا بس سر پٹ دوڑتے چلی جا رہی تھی۔ اچانک بھاگتے بھاگتے میں سانس لینے کو رکی۔ وہ درندے ابھی بہت قریب تھے۔ میرے سامنے سرکاری اسکول کی چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں جنہیں میں بآسانی کود کر اس میں پناہ لے سکتی تھی۔ پھر میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ان دیواروں کے اوپر سے کود گئی۔ اسکول کا ایک ایریا ایسا تھا جہاں پر بے تحاشا درخت تھے۔ میں ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ میرے زخمی پاؤں سے ابھی تک خون رس رہا تھا، لیکن ابھی مجھے اپنے زخموں کی کوئی پرواہ بھی نہ تھی۔ پرواہ تھی تو اپنی عزت کی، جو یہ شیطان صفت درندے لوٹنے کے لیے میرے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ دوسری طرف نشے میں چور وہ تینوں آدمی چھپی ہوئی مجھے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے۔ پھر مراد بشیر سے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اسکول کے اندر جا کر چھپی ہے۔ دیکھو تو صحیح، آگے راستہ بھی بند ہے، وہ بھلا آگے کیسے جا سکتی ہے؟ وہ دونوں بھی اس بات پر تائید کرتے ہوئے اس اسکول میں کود گئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ٹارچ تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں وہ مجھے تلاش کر رہے تھے۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آنے کو تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے دیکھ لینا تھا۔ ان کے قدموں کی آوازیں لمحہ بہ لمحہ مجھ سے قریب تر ہوتی جا رہی تھیں۔ تبھی مراد کے ہاتھ میں جو ٹارچ تھی، اس کی روشنی میرے وجود پر پڑی۔ اس نے چیخ کر اپنے دونوں ساتھیوں کو اپنے پاس بلایا تھا۔ دیکھو تو صحیح، یہ مٹیارن یہاں چھپی بیٹھی ہے اور ہم اسے پاگلوں کی طرح یہاں وہاں تلاش کر رہے ہیں۔ چل آ، تو نے ہمیں بہت خوار کیا ہے، اب ہم تجھے مزہ چکھاتے ہیں۔ وہ مجھے بازوؤں سے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھیوں کے ساتھ لے کے جا رہا تھا۔ میں بالکل بے پردہ حالت میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی شیطانی نیت لے کر میرے قریب آتے، اچانک ہی زوردار چنگاڑنے کی آواز آئی تھی۔ اپنی بھلائی چاہتے ہو تو ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ اپنی حالت کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ نہایت ہی بھاری اور خوفناک آواز ان درختوں کے بیچ میں سے آ رہی تھی۔ مراد، بشیر اور اس کا تیسرا ساتھی دم بخود رہ گئے تھے۔ تبھی تیز تیز درختوں کے پتے ہلنے لگے۔ فضا میں ایک زوردار چیخ ابھرنے لگی تھی۔ یہ چیخ کسی اور کی نہیں بلکہ ان تینوں کی ہی تھی۔ ان کے اوپر ایک بھاری شاخ آ کر گری گئی تھی جو ان کے وجود کو ڈھیر کر گئی تھی۔ میں یہ خوفناک منظر دیکھ کر بری طرح ڈر گئی۔ لرزتی آنکھوں سے اوپر کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ایک کالا سایہ جو اس درخت پر بیٹھا تھا، اس کا سیاہ مقناطیسی آنکھیں مجھے گھور رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں شدید ذہنی دباؤ کے باعث گر کر بے ہوش ہو جاتی، اچانک ہی اس وجود نے نیچے چھلانگ ماری اور مجھے اپنے بازوؤں میں تھام لیا تھا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے میری زبان سے بس یہ الفاظ ادا ہوئے تھے، کون ہو تم؟ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے بستر پہ لیٹی ہوئی تھی۔ صبح کا اجالا چاروں طرف پھیل گیا تھا۔ اٹھنے کے ساتھ ہی مجھے وہ سارا خوفناک منظر بھی یاد آ گیا تھا جو میرے ساتھ رات کو پیش آیا تھا۔ تبھی دروازہ کھول کر میری اماں باہر آئی تھیں۔ وہ اپنا ماتھا پیٹتی مجھے کہنے لگی، زہرا، تو نے مجھے برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ چودھریوں کے آدمی اس اسکول میں زخمی حالت میں پڑے تھے، ساتھ ہی تو بھی بے ہوش پڑی تھی۔ پورے گاؤں میں میری تھو تھو ہو گئی ہے۔ وہ بجائے مجھے تسلی دلاسا دینے کے، میرے حالات پوچھنے کے، الٹا مجھ پر ہی برس پڑی تھی۔ میں جانتی تھی کہ چودھریوں کا خوف انہیں کھایا جا رہا تھا۔ وہ اس
کے خاص بندے تھے۔ میں چپ چاپ بیٹھ کر آنسو بہاتی رہی اور اپنی زخمی پاؤں کو دیکھتی رہی۔ قسمت نے پہلے کون سا مجھ پر کوئی مہربانی کی تھی جو اب مہربان ہوتی۔ اس نے تو ہمیشہ ہی مجھ پر خنجر برسائے تھے۔ میرا نام زہرا ہے۔ میری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ میں بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ دوسری بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ میں غریب گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ میرا باپ بہت پہلے ہی مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ مجھ سے چھوٹے اور بھی 3 بھائی تھے۔ اماں نے ہماری اکیلے ہی پرورش کی تھی۔ وہ چودھریوں کے گھر کام کرنے جایا کرتی تھی۔ میں نے بہت کم عمری سے ہی زندگی کے تلخ رنگوں کو پہچاننا شروع کر دیا تھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ زندگی پھولوں کا نام نہیں بلکہ کانٹوں کی راہ گزار ہے۔ میں دیکھتی ہوں کہ لوگ مجھے غریب اور یتیم سمجھ کر کس قدر بری نگاہ رکھتے تھے۔ میں تقریباً 13 سال کی تھی جب گاؤں کے ایک لڑکے نے مجھے ہراساں کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ لڑکا 20 سال کا تھا جبکہ میں چھوٹی سی طالبہ جو 5ویں کلاس میں پڑھ رہی تھی۔ جب میں اکیلی کسی گلی سے گزر رہی تھی تو اس کے قدموں کی تیز آہٹ سن کر میں اپنے قدم تیز کر دیا کرتی تھی۔ گھر آ کر جب میں نے یہ بات اماں کو بتائی تو انہوں نے مجھے ہی کوسنا شروع کر دیا۔ ضرور تو نے ہی اپنے پیچھے وہ لگایا ہوگا۔ کیا ضرورت ہے تجھے اسکول جانے کی؟ اب تو جوان ہو گئی ہے، گھر پر ہی بیٹھ۔ اماں کی اس بات نے مجھے دکھ پہنچایا تھا، لیکن پھر بھی میں نے ہار نہ مانی بلکہ میٹرک تک تعلیم حاصل کر کے ہی دم لیا۔ جیسے جیسے میں جوان ہوتی جا رہی تھی میرا رنگ روپ نکھرتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھار کام کاج کروانے کے لیے چودھری کی بیویاں اماں کے ساتھ مجھے بھی حویلی میں بلا لیا کرتی تھیں۔ ایک دن میں اماں کے ساتھ کام کاج کروانے حویلی گئی تو وہاں پر ہی مراد نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ بڑی عیاں نگاہوں سے مجھے گھورتا رہا لیکن میں نے اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ یہی بات اس کی مردانگی پر ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ جب بھی اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر حویلی سے واپس جاتے ہوئے مجھے گلی میں گھیر لیا تھا۔ اس دن کام کرتے کرتے بہت دیر ہو گئی اور اماں مجھ سے پہلے ہی گھر چلی گئی تھی۔ حویلی کا اور ہمارے چھوٹے سے گھر کا راستہ زیادہ لمبا نہ تھا، اس لیے میں تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے گھر کی طرف ہی تو جا رہی تھی جب انہوں نے سنسان گلی میں مجھے روک لیا۔ وہ 3 مرد تھے لیکن اس وقت وہ کسی بھیڑیے سے بدتر لگ رہے تھے۔ میں نے چیخنا چاہا تو مراد نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر میری چیخ کو دبا دیا۔ میں انہیں پوری قوت سے دھکا دے کر وہاں سے بھاگ نکلی تھی اور بھاگتے بھاگتے اس اسکول میں جا پہنچی جو ایک سرکاری اسکول تھا، جہاں پر ایک انجانی قوت نے مجھے بچا لیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا اور کیوں اس نے میری جان بچائی تھی، لیکن اس کی کالی آنکھوں کا سحر میں اپنے اس پاس محسوس کر رہی تھی۔ تبھی تو اماں کی کڑوی باتوں کو جواب نہ دیتے ہوئے میں اس کے بارے میں ہی سوچے جا رہی تھی۔ دوسرے دن پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ چودھری نے مجھے اور اماں کو بھی ڈیرے پہ بلا لیا تھا۔ پھر میں نے رو رو کر سارا قصہ چودھری کو سنا دیا۔ مراد چودھری سے کہنے لگا کہ اس نے ہی ہمیں اپنے پیچھے لگایا ہے۔ یہ ہمیں ادائیں دکھا کر بہت عرصے سے پاگل بنا رہی تھی۔ وہ مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگا رہے تھے۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں وہ الزامات سن کر زمین میں نظر گاڑے کھڑی تھی۔ پھر چودھری نے جو فیصلہ کیا اسے سن کر میرے زمین و آسمان گھوم گئے۔ اس نے سب لوگوں کے سامنے میری اماں سے یہ کہا کہ 1 مہینے کے اندر اندر اپنی بیٹی کی شادی کر کے اسے رخصت کر دے، ورنہ میں اس کا نکاح 1 مہینے بعد مراد سے پڑھا دوں گا۔ مجھے اس یک طرفہ فیصلے پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ اس نے مراد کو کوئی سزا نہ سنائی تھی۔ اس کے دونوں گھٹیا ساتھی بھی بڑی عیاری سے ہنس رہے تھے۔ اماں مجھے لے کر روتی ہوئی وہاں سے لوٹ آئی تھی، پھر گھر پر آ کے مجھ پر برس پڑی۔ تیری وجہ سے کتنی ذلیل ہوئی ہوں میں، تیری اس خوبصورتی نے تو میرا جینا دشوار کر دیا۔ جا کم وقت جا کے اپنا منہ پر جلتی آگ ڈال لے تاکہ میرے لیے تو مصیبتیں نہ کھڑی کر سکے۔ وہ ہمیشہ سے ہی مجھ سے ایسی کڑوے لہجے میں بات کیا کرتی تھی۔
اب میں کس کے سامنے جا کے فریاد کرتی؟ کوئی بھی تو ہمارا سننے والا نہ تھا۔ میں ایک غریب یتیم لڑکی تھی۔ لوگ ہمیشہ پیسے اور عزت والوں کو ساتھ دیا کرتے ہیں۔ جس کے پاس پیسہ ہے اسی کی عزت ہوتی ہے۔ اب اماں نے رشتے والی خالہ کلثوم کو کہہ دیا تھا کہ جو بھی اندھا کالا لنگڑا لڑکے کا رشتہ آئے میری بیٹی کے لیے لے کر چلی آنا۔ اس بدمعاش مراد سے رشتہ کرنے سے بہتر ہے میں کسی معذور لڑکے سے تجھے بھی بیاہ دوں۔ پورے گاؤں میں بدنام ہو چکی تھی۔ اب اماں کو امید نہیں تھی کہ میرے لیے گاؤں سے کسی اچھے گھرانے کا رشتہ آئے گا۔ پھر وہ ایک سردارت تھی جس نے میری زندگی کا رخ بدل ڈالا تھا۔ اس رات میں کمرے میں دب کی گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی جب 3 آدمی گھر کی دیوار پھلانگ کر چلے آئے تھے۔ ابھی میں اماں کو اٹھانے لگی تھی کہ وہ دروازہ کھول کر اندر چلے آئے۔ میں ان کی نظریں پہچان گئی تھی۔ میں چیخنا چاہتی تھی لیکن انہوں نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا اور گھسیٹتے ہوئے باہر صحن میں لے گئے۔ اماں اور چھوٹے بہن بھائی جس کمرے میں سوئے ہوئے تھے انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ وہی تینوں تھے جن میں مراد بھی شامل تھا جو یقیناً مجھ سے بدلہ لینے آج گھر میں گھس آیا تھا۔ میں اچھی طرح جان گئی تھی کہ وہ سب یہ چودھری کی شیپر کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ناپاک ارادے میں میری طرف بڑھتا اچانک ہی تیز آندھی چلنے لگی۔ ہر طرف گرد و غبار اڑنے لگا۔ مٹی سے سامنے کا منظر دھندلا سا گیا تھا۔ جیسے ہی آنکھوں کے سامنے سے مٹی ہٹی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب لمبا چوڑا قد کا ایک نوجوان میری سامنے کھڑا تھا۔ اس کا رخ ان شیطانوں کی طرف تھا جو آج بھی میری عزت روڑنے میرے گھر گھس آئے تھے۔ پھر اس نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنا ہاتھ بلند کیا اور مراد کو گردن سے دبوچ لیا۔ وہ بڑے بھیانک انداز میں مراد سے کہنے لگا، لگتا ہے اس دن میں نے تم تینوں کو زندہ چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی تھی جو پھر اس کو ستانے یہاں آ گئے ہو۔ آج تو تمہاری لاشیں ہی اس گھر سے جائیں گی۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے ان تینوں کو اٹھا کر اتنی زور سے دیوار پر دے مارا کہ بری طرح تڑپ رہے تھے۔ اماں بند کمرے کا دروازہ زور زور سے بجا رہی تھی۔ وہ تینوں زخمی حالت میں گھر سے بھاگ نکلے تھے۔ کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس وہ عجیب سا نظر آنے والا شخص اب اپنی کالی سحر زدہ آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ دوسری بار ہوا تھا جب وہ مجھے بچانے آیا تھا۔ اسے کیسے معلوم ہو جاتا تھا کہ میں کسی پریشانی میں گرفتار ہوں؟ وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ آج میں اس سے جاننا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے، ہر بار میری مدد کرنے کے لیے کیوں آ جاتا ہے۔ تبھی میں اسے نظریں جھکا کر کہنے لگی کہ تم کون ہو؟ آج دوسری بار تم نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے، میری عزت بچا کر۔ وہ 2 قدم چلتا ہوا میرے قریب آیا اور پھر کہنے لگا، میں ایک جن زادہ ہوں، سالوں سے تمہارا منتظر۔ میں حیران رہ گئی۔ وہ ایک جن زادہ تھا، جنات کا بیٹا، وہ میرے پیچھے کیوں آیا تھا؟ میں اس سے مزید جاننا چاہتی تھی لیکن وہ اچانک میرے سامنے سے غائب ہو گیا، مجھے ایک تجسس میں چھوڑ کر۔ لیکن اماں ہانپتی کانپتی کمرے سے نکلی تھی۔ کہنے لگی، بیٹی تو ٹھیک ہے نا؟ میں اماں سے کہنے لگی، اماں آج ایک اجنبی نے مجھے بچا لیا، ورنہ یہ دوسری بار تھا جب میں برباد ہونے والی تھی۔ اماں نے آج اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ وہ شدید فکر مند تھی۔ پوری رات ہم دونوں ماں بیٹی جاگتے رہے۔ صبح ہوتے ہی اماں چودھری کے ڈیرے پر گئی۔ اماں نے ساری بات جب چودھریوں کے کانوں میں ڈالی تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ فوراً ہی ان کے تینوں کو اپنے ڈیرے میں بلایا۔ تینوں کی حالت زخمی تھی، ماتھے اور بازو ہاتھوں پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ جب چودھری نے یہ کہا کہ مائی سچ کہہ رہی ہے تو وہ تینوں بھی خاموش تھے۔ پھر چودھری نے غصے سے کہا کہ تم تینوں آج اور اسی وقت یہ گاؤں چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ، اور جب تک واپس نہ آنا جب تک تمہارے دل سے یہ شیطانی خیال نہ اتر جائے۔ وہ لاکھ کہتے رہے کہ اب ہم یہ غلطی نہ ہوگی، لیکن چودھری نے کسی صورت ان کی بات نہ مانی اور کہہ دیا کہ میں اب مزید تمہیں نہ اس حویلی میں برداشت کر سکتا اور نہ ہی اس گاؤں میں۔ اماں نے واپس آ کر مجھے ساری بات بتائی تو میں نے سوچا کہ شکر ہے کہ چودھری کو اس بار اماں اور میری بات پر یقین تو آیا، لیکن پورے گاؤں میں میری بدنامی ہو گئی تھی۔
2 بار میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ ایک ایک کر کے گاؤں کے سبھی لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ اماں سر پیٹ پیٹ کر روتی اور کہتی کہ اب تو کہیں تیرا رشتہ ناممکن ہے، تو ساری زندگی میں ایک گھر میں ہی بیٹھی رہے گی۔ رشتے والی خالہ نے بھی صاف کہہ دیا ہے کہ تیری بیٹی کے لیے کسی کمانے والے لڑکے کا رشتہ آنا تو ممکن ہے۔ بھلا کون سا مرد ہے جو یہ برداشت کرے گا کہ اس کی بیوی کے پہلے ہی کسی دوسرے مردوں سے یارانہ چل رہے ہوں۔ میں سوچتی کہ میں ایک غریب اور یتیم لڑکی ہوں، اس لیے ہر کوئی مجھ پر انگلی اٹھا سکتا ہے۔ پھر تھوڑے دنوں بعد خالہ کلثوم ایک ایسے شخص کا رشتہ میرے لیے لے کر آئی جو عمر میں مجھ سے 3 گنا بڑا تھا۔ وہ 4 بچوں کا باپ تھا اور چوتھے بچے کی پیدائش پر اس کی بیوی فوت ہو گئی تھی۔ وہ بہت ظالم اور جابر انسان تھا۔ اس کے ظالم حرکتیں پوری شہر میں مشہور تھیں۔ اس کی اچھی خاصی زمینیں جائیداد تھیں، لیکن وہ عمر رسیدہ اور شادی شدہ مرد تھا۔ مجھے معلوم بھی نہ تھا، لیکن اماں نے خالہ کلثوم کو ہاں کہہ دی تھی کہ ٹھیک ہے، تم اسے لے آنا رشتے کے لیے۔ پھر ایک دن جب میں گھر پر ہی تھی تو وہ شخص اماں کے ساتھ میرا رشتہ لے کر آ گیا۔ اماں نے مجھے بلایا۔ میں اس کے سامنے گئی تو مجھے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے بہت خوف محسوس ہوئی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید لڑکے کا باپ مجھے دیکھنے آیا ہے، لیکن بعد میں اماں نے مجھے بتایا کہ یہی خورشید ہے، اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے تو یہ رشتہ تیرے لیے دیکھنے آیا ہے۔ اماں کی یہ بات سن کے میرے اوپر بجلی گری تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا کر سکتی تھی۔ اس خورشید نامی آدمی نے اماں کی ہتھیلی پہ ڈھیر سارے پیسے رکھ دیے تھے۔ میں دیکھی تھی کہ میری اماں لالچی طبیعت کی عورت تھی۔ ویسے بھی گھر کی غربت نے کافی حد تک اسے چڑچڑا اور خود غرض بنا دیا تھا۔ میں اماں کے سامنے روتی رہی کہ اماں مجھے اس بڈھے سے شادی نہیں کرنی، بھلا ہی میں ساری زندگی کنواری بیٹھی رہوں، لیکن میں ہرگز اس منحوس کے ساتھ شادی نہ کروں گی۔ لیکن اماں مسلسل مجھے یہ کہے جا رہی تھی خورشید تیرے نام اپنی ساری زمینیں کرنے کو تیار ہے، اور پھر اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تیرے تینوں چھوٹے بہن بھائی اور میرا خرچہ بھی اٹھائے گا۔ اماں نے خورشید سے میرا رشتہ پکا کر دیا تھا۔ وہ ہر صورت مجھے بیانا چاہتی تھی، کیونکہ گاؤں کے لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے۔ میں سوچتی کہ میں اس بڈھے سے ہرگز شادی نہ کروں گی، بھلے ہی مجھے گھر سے بھاگ کر جانا پڑے۔ لیکن پھر کہتی کہ اگر میں بھاگ گئی تو اماں کے اور چھوٹے بہن بھائیوں کا جینا دشوار ہو جائے گا۔ لوگ پہلے ہی ہم پر تہمت لگاتے ہیں، اس کے بعد تو شاید ان کی زندگی اور اجیرن ہو جائے۔ ان دنوں میں بہت دکھی تھی اور اداس تھی، اس لیے بہت خاموش رہنے لگی تھی۔ پھر ایک رات مجھے ابا کی یاد ستائی تو میں ابا کی قبر میں چلی آیا اور میں نے ان کے لیے دعا کی، اور پھر وہی ایک درخت کے نیچے بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد میں واپس گھر لوٹ رہی تھی کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہو، کوئی میرے ساتھ چل رہا ہو، لیکن مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھا کے گھر کی طرف جا رہی تھی، پھر سوچنے لگی کہ اگر اماں کو معلوم ہو گیا کہ میں اتنی رات کو یہاں آئی ہوں تو وہ بہت غصہ کریں گی۔ تبھی ایک درخت کے نیچے مجھے کوئی کھڑا محسوس ہوا۔ دیکھا تو کالے کپڑے پہنے عجیب سا شخص چادر لپیٹے ہر سر جھکا کر کھڑا تھا۔ میں حیران تھی، یہ کون ہے جو اتنی رات گئے یوں درخت کے نیچے موجود ہے؟ جیسے ہی آگے جا کر دیکھا تو حیران رہ گئی، یہ وہی تھا جس نے مجھے 2 بار ان گندے شیطان صفت انسانوں سے بچایا تھا۔ میں اس کے پاس سے گزر کر جانے لگی تو وہ میرے سامنے آ گیا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی، پھر کہنے لگا، میں کب سے تمہارا انتظار میں یہاں سے منتظر تھا اور تم میرے سامنے سے گزر کر جا رہی ہو۔ میں تھوڑی خوفزدہ تھی کیونکہ وہ مجھے پہلے بھی یہ کہہ چکا تھا۔ وہ ایک جن زادہ ہے۔ میں نے سنا تھا کہ اگر کوئی جن زاد کسی لڑکی کے پیچھے لگ جائے تو وہ ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ وہ کہنے لگا کہ میں آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے تمہارا منتظر تھا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری زندگی کو ساری پریشانیوں کو چٹکیوں میں حل کر سکتا ہوں۔ میں اس کی بات پہ حیران رہ گئی، پھر معصومیت سے کہنے لگی، یہ کیا واقعی ایسا کر سکتے ہو؟ کیا تم میری اس بڈھے سے جان چھڑوا سکتے ہو جو عنقریب میرا شوہر بننے والا ہے؟ پھر وہ کہنے لگا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تبھی تو تمہاری خاطر بار بار تمہاری زندگی میں آ جاتا ہوں۔
اگر تمہیں میرا ساتھ قبول ہے تو میں تمہیں اپنے ساتھ شادی کر کے اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ میں اس کی بات پر حیران رہ گئی تھی، بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ اس لیے خوفزدہ لہجے میں کہنے لگی کہ نہیں نہیں، تمہاری دنیا نہ جانے کیسی ہوگی، میں وہاں کے کیسے رہ سکوں گی؟ اگر میں نہیں وہاں بھی چلی گئی تو وہ کبھی واپس نہ آ سکوں گی۔ وہ دھیمے سے ہنسا، پھر کہنے لگا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جس طرح تم انسانوں کی ایک دنیا ہے ایسے ہی ہماری بھی۔ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، جس طرح میں تمہیں ہر نقصان سے بچاتا آیا ہوں۔ آئندہ زندگی میں بھی تمہارا بھرپور خیال رکھوں گا، تمہیں کبھی کسی پریشانی اور تکلیف میں مبتلا نہ ہونے دوں گا۔ ایک بار تم ہاں کہہ دو، پھر میں اپنے باپ کو رشتے کے لیے تمہارے گھر بھیجتا ہوں۔ یہ بات صرف تمہارے اور میرے درمیان ہی رہے گی کہ میں ایک جنزاد ہوں یا تم کسی جنزاد سے شادی کر رہی ہو۔ پہلے بھی ہمارے جنزاد بہت سے آدم زادیوں سے شادی کر چکے ہیں، وہ خوش باش اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ وہ جنزاد مجھے قائل کرنے میں لگا ہوا تھا۔ میرا دل اس کی باتوں میں تھوڑا تھوڑا یقین کرنے لگا تھا، لیکن مجھے یہ خوف تھا کہ دنیا والے کیا کہیں گے۔ میں نے سارے انسانوں کو چھوڑ کر ایک جنزاد کے ساتھ اپنی دنیا بسائی ہے۔ میں اس کی باتوں میں کھوئی کافی دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر فوراً ہی اماں کا خیال آیا تو تیز تیز قدم اٹھاتے گھر کی طرف چل دی۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ اس جنزاد کی نظروں نے دور تک میرا پیچھا کیا تھا۔ اگلے دن اماں کام کرنے کی غرض سے چودھریوں کی حویلی میں گئی ہوئی تھی۔ چھوٹے بہن بھائی سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے، وہ دوپہر کو ہی واپس آتے تھے۔ میں سارا کام کاج کر کے نپٹا کر لیٹی تھی کہ اچانک ہی دروازہ بجنے لگا۔ میں نے بنا پوچھے ہی دروازہ کھول دیا تو سامنے وہ بڈھا خورشید کھڑا تھا، جو مجھے اندر سے آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ میں بھلا اماں کی غیر موجودگی میں ایسے کیسے اندر آنے دیتی؟ اس لیے میرے کھائی سے دروازہ بند کرنا چاہیے، لیکن اس نے ایک ہی جھٹکے سے دروازہ کھولا اور اندر آ گیا۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ اب 1 مہینے بعد تیرا مجھ سے نکاح ہونے والا ہے، پھر یہ کیسی شرم؟ مجھے اس کی موجودگی غصہ دلا رہی تھی۔ وہ ایسے کسی طرح اماں کی اجازت کے بغیر اس گھر میں آ سکتا تھا، لیکن وہ بڑے اشتہاق سے وہاں چارپائی پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ پھر بڑے تحقیر بھرے انداز میں کہنے لگا، تمہارا گھر کس قدر بوسیدہ اور خستہ ہو رہا ہے۔ میں تمہاری ماں کو پیسے دے دوں گا، وہ تمہارے گھر کی تھوڑی مرمت کروا لے گی۔ نکاح میں 4 لوگ آئیں گے، دیکھیں گے کہ خورشید کس گھر میں اپنی شادی کر رہا ہے۔ مجھے اس کی باتوں پر شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن میں خاموش کھڑی تھی۔ پھر مجھے چائے بنانے کا کہہ کر خود بڑے آرام سے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اسے دھکے دے کر یہاں سے نکال دوں، لیکن اماں مجھ سے خفا ہو جاتی۔ پہلے ہی میری حرکتوں نے انہیں بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ میں نے جلدی جلدی چائے بنائی، سوچ رہی تھی کہ چائے پی کے یہاں سے وہ دفع ہو جائے گا۔ اچھی طرح سے دوپٹہ اوڑھا اور چائے لے کر اسے دینے کمرے میں آ گئی۔ میں اسے چائے دینے کے لیے نیچے جھکی تو اچانک ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے وہیں اپنے پاس گرا دیا۔ اس کی یہ حرکت مجھے بہت ناگوار گزری، اسی لیے بنا سوچے سمجھے ہی اس کے منہ پہ تھپڑ جڑ دیا۔ تھپڑ کھا کر وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اچانک ہی اس کی شیطانی ہاتھ میرے دوپٹے کی طرف بڑھے، شاید وہ اسے کھینچ کر مجھے بے عزت کرنا چاہتا تھا۔ تبھی دروازہ زور زور سے بجنے لگا تو وہ گھبرا گیا، ایک دم سے اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگا۔ میں بھی آنسو بھری آنکھوں سے دروازہ کھولنے بھاگی، دیکھا تو دروازے پر اماں تھی۔ پھر اماں اندر آئی، خورشید انہیں دیکھ کر سٹپٹا گیا۔ اس سے پہلے کہ اماں کو حقیقت سے آگاہ کرتی، وہ جلدی جلدی خدا حافظ کہتا وہاں سے بھاگ نکلا۔ اماں سیدھی کمرے میں چلی گئی تھی۔ پھر میں نے نلکے کے پاس جا کر منہ ہاتھ دھویا اور اماں کو حقیقت بتانے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آئی تو حیران رہ گئی کہ اماں کی جگہ وہی جنزاد بیٹھا بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہر جگہ مجھے بچانے کے لیے ہی پہنچ جاتا تھا۔ وہ اپنی بھاری آواز سے کہنے لگا کہ کہو تو اس شخص کو مزہ چکھا دیتا ہوں کہ اپنے دل سے تمہاری شادی کا خیال ہمیشہ کے لیے نکال دے گا۔ میں خاموش رہی، کہنے لگی کہ اس غلیظ آدمی سے میرا رشتہ اب زندگی بھر جڑنے والا ہے۔ وہ جنزاد مجھے کہنے لگا کہ تبھی تو کہتا ہوں میرے ساتھ شادی پر راضی ہو جاؤ، میری دنیا میں تمہیں کوئی تکلیف پریشانی نہ ملے گی، تم وہاں بہت خوش رہو گی۔ وہ اپنی باتوں کے سحر میں مجھے یوں ہی جکڑ لیتا تھا۔ پھر میں کہنے لگی
کہ ٹھیک ہے، اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو کر دکھاؤ، لیکن یہ بات اماں کو نہیں پتہ لگنی چاہیے کہ تم ایک جنزاد ہو۔ اگر تمہارے گھر والے آئیں گے تو وہ بھی اس بات کی احتیاط کریں کہ یہاں گاؤں میں کسی کو شک نہ ہو، میری شادی کسی جنزاد سے ہونے والی ہے۔ وہ جنات میری بات سن کر خوش ہو گیا تھا، اس سے میری رضامندی چاہیے تھی۔ پھر دوسرے دن اماں گھر پر تھی۔ شام کو اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ چھوٹے بھائی نے جا کر دروازہ کھولا تو دروازے پر دو اجنبی کھڑے تھے، ایک عورت اور ایک آدمی۔ میں ان کی سفید آنکھیں پہچان گئی تھی کہ وہ یقیناً اس جنزاد کے ماں باپ تھے جس نے انہیں رشتے کے لیے بھیجا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ ایک عمر رسیدہ آدمی نظر آ رہا تھا۔ یقیناً وہ دونوں میاں بیوی بھی ایک جنزاد ہی تھے۔ وہ اماں کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور ان سے میرا رشتہ مانگ لیا۔ اماں ان کی بات پر حیران رہ گئی تھی۔ کہنے لگی کہ بہن، میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں، پھر کیسے اپنی بیٹی کا رشتہ تم سے کر سکتی ہوں، جبکہ میری بیٹی کا رشتہ تو پکا ہو گیا ہے۔ 1 مہینے بعد میں اس کا نکاح کرنے جا رہی ہوں۔ وہ عورت اماں سے کہنے لگی کہ ہمیں معلوم ہے تم ایک شادی شدہ 4 بچوں کے والد سے اپنی بیٹی کی شادی کر رہی ہو، لیکن ہمارا بیٹا ہمارا بہت خوبصورت ہے، زندگی بھر تمہاری بیٹی کو خوش رکھے گا۔ میں تمہارے لیے کچھ تحفے تحائف لائی تھی۔ پھر ان دونوں نے اپنے لائے ہوئے تھیلے میں سے بہت سی چیزیں نکال کر اماں کے سامنے رکھ دی۔ میں ان چیزوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ سونے چاندی کے بنے ہوئے خوبصورت زیورات تھے جو پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ اماں یہ سب دیکھ کر حیران تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ رشتہ مانگنے والے یہ دونوں میاں بیوی اتنے رئیس خاندان کے ہوں گے۔ اب اماں تعجب کا شکار تھی۔ ان کی قیمتی تحائف دیکھ کر اماں سے انکار بھی نہ کیا جا رہا تھا۔ پھر ان دونوں میاں بیوی کو یہ کہہ کر ٹال دیا، میں سوچ کر جواب دوں گی۔ انہوں نے بڑے پیار اور احترام سے اماں سے بات کی تھی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ بہن، تم فکر نہ کرو، ہم صرف رشتہ مانگنے نہیں آئے بلکہ تم سے بھی تعلق بنانے آئے ہیں۔ تم دیکھنا، اگر تم نے ہمارے گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا تو زندگی بھر تمہاری بیٹی عیش کرے گی، بلکہ ہم تمہارے پورے خاندان کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہیں۔ وہ اماں کو ادھار رضامند کر کے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اماں کہنے لگی، دیکھو تو صحیح، پہلی بار آنے پر کون سی قیمتی چیزیں لاتا ہے۔ وہ ان کے آئے ہوئے زیورات اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ خوبصورت سونے کا سیٹ، ساتھ ہی میں 2 سونے کے قیمتی کنگن بھی موجود تھے۔ اماں کہنے لگی کہ مجھے خورشید کا ڈر ہے، کہیں وہ اس بات پر بگڑ نہ جائے، آخر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں غصے سے اماں کو کہنے لگی کہ اماں، وہ ایک بڈھا اور ہارا ہوا شخص ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس دن وہ آپ کی غیر موجودگی میں گھر آ گیا تھا اور اس نے میرے ساتھ ایک گندی حرکت کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ فطرتاً بھی اچھا آدمی نہیں۔ پھر اماں مجھے کہنے لگی، لگتا ہے تیرا اس رشتے پر دل آ گیا ہے، تو کچھ بھی دکھائی دیتا ہے تجھے۔ سوچ رہی ہوں خورشید کو منع کر کے ان کو ہی ہاں کہہ دیتی ہوں۔ میں اماں کی بات پر شرما کر چپ ہو گئی۔ پھر دوسرے دن اماں نے خالہ کلثوم کو بلوا کر خورشید کے رشتے سے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی کہ میری بیٹی کو سخت ناپسند ہے اور اس نے میری غیر موجودگی میں گھر آ کر اچھا نہیں کیا۔ اس نے میری بیٹی نے دھمکی دی ہے کہ اگر اس کی شادی خورشید سے ہوئی تو وہ خودکشی کر لے گی۔ خالہ کلثوم کو یہ بات سن کر غصہ آیا۔ اماں کو دھمکیاں دیتی ہوئی چلی گئی کہ دیکھنا خورشید تمہارا کیا حال کرے گا۔ اماں تھوڑی دیری ہوئی تھی اور خوفزدہ تھی، لیکن میں نے انہیں تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پھر جاؤ، جو 2 میاں بیوی رشتہ لے کر آئے تھے انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اب اماں اس جنزاد کے ماں باپ کو ہاں کہنے والی تھی۔ 2-3 دن بعد یوں ہی گزر گئے، لیکن وہ دوبارہ نہیں آئے۔ پھر ایک رات میں چپکے سے اٹھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کہاں ہوگا، اس لیے دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی اس سنسان گلی سے گزر کر اسی سرکاری اسکول میں آ گئی۔ چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں جنہیں میں بآسانی پھلانگ سکتی تھی۔ یہ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ میں اتنی نڈر کیسے ہو گئی۔ مجھے ذرا بھی خوف محسوس نہ ہو رہا تھا۔ پھر میں چاروں طرف نظریں دوڑانے لگی۔ اچانک ہی مجھے درختوں میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ تبھی بہت سے لوگوں کی میں نے کودنے کی آوازیں آئی تھیں۔ میں بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔
اچانک ہی چاروں طرف سے بڑے بڑے کالے لباس اور خوفناک آنکھوں والے جنزادوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ میں بلا سوچے سمجھے یہاں آ گئی تھی، یہ بھی نہ سوچا کہ اس کے علاوہ بھی یہاں کئی جنزاد رہتے ہوں گے۔ وہ بڑے بھاری لہجے میں مجھے کہنے لگے کہ لڑکی یہاں کیا لینے آئی ہے؟ جانتی بھی ہو ہم یہاں آباد ہیں، پھر بھی اپنی موت کو دعوت دینے آ گئی۔ خوف سے کانپنے لگی میں ان سارے جنزادوں کے درمیان سے۔ میں اس جنزاد کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، اچانک ہی زوردار آواز ابھری اور وہ سارے جنزادے پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ میری جان میں جان آئی جب میں نے دیکھا کہ وہی جنزاد ان سارے جنزادوں کو کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی میرے لیے یہاں پر آئی ہے، تم سب یہاں سے چلے جاؤ، اسے ڈرانے کی کوشش نہ کرو۔ میں خوف سے رونے لگی۔ وہ جنزاد میرے پاس آیا اور اس نے دھیمے سے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میرا سارا ڈر خوف جاتا رہا۔ میں اسے کہنے لگی کہ اماں اتنے دنوں سے تمہارے ماں باپ کے آنے کے منتظر ہیں، لیکن تم ہو کہ تم نے پلٹ کر انہیں دوبارہ بھیجا ہی نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ میں جانتا تھا کہ تمہاری ماں انکار نہیں کرے گی، اس لیے اماں ابا تمہارے لیے خوبصورت محل تیار کرنے میں لگے ہیں، کیونکہ جب تم رخصت ہو کر ہماری دنیا میں آؤ گی تو پہلے سے ہی ایک شاندار گھر تیار ہونا چاہیے جو تمہارے لائق ہو۔ میں اس کی بات پہ حیران تھی، پھر اسے کہنے لگی کہ بس کل ہی اپنے ماں باپ کو اماں کے پاس بھیج دینا تاکہ رشتہ پکا ہو جائے۔ پھر وہ مجھے چھوڑنے میرے گھر تک آیا تھا۔ میں اس کی موجودگی اپنے پاس محسوس کر رہی تھی۔ پھر دوسرے جنات کے ماں باپ کے آنے پر اماں نے ان سے میرا رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ اس بار بھی وہ ڈھیر سارے فروٹ اور زیورات لے کر آئے تھے، اماں کے لیے ڈھیر ساری قیمتی سوٹ اور میرے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے بہت سے کھلونے۔ اماں ان سے کہہ رہی تھیں کہ میں ایک بار اپنی بیٹی کا ہونے والا سسرال دیکھنا چاہتی ہوں تاکہ میرے دل کو تھوڑی تسلی ہو جائے۔ اماں کی یہ بات سن کر میں گھبرا گئی، سوچنے لگی کہ وہ جہاں رہتے ہیں وہ تو سب کے نظروں سے پوشیدہ جگہ ہے، پھر اماں بھلا میرے سسرال کیسے جا سکتی تھی؟ لیکن جنزاد کے ماں باپ بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے بہن، جیسے آپ کی مرضی، آپ جس دن کہیں گی ہم آپ کو لینے آ جائیں گے۔ پھر دوسرے دن اماں کے کہنے پر وہ جنات انسانی شکل میں اماں کو لینے آ گیا۔ میں گھبرا رہی تھی لیکن اس نے مجھے اشارہ کیا کہ فکر نہ کرو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اس نے نہ جانے کون سا گھر اماں کو دکھایا تھا۔ جب اماں واپس آئیں تو ان کی تعریفوں کے پل باندھے کہنے لگی کہ زہرا تیرے نصیب کھل گئے، اتنا شاندار سسرال تجھے ملا ہے، میں تو خواب میں بھی نہ سوچ سکتی تھی کہ تو قسمت کی اتنی دھنی ہوگی۔ پھر یہ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس نے اپنی طاقت سے دوسرے کسی گاؤں میں ایک خوبصورت گھر اماں کو دکھا دیا تھا۔ اب اس دن رات کے ماں باپ کے دیے ہوئے پیسوں سے اماں میری شادی کو تیاریاں کر رہی تھی۔ محلے پڑوس کی عورتیں آتی ہیں اور اماں کو کہتی ہیں کہ کیا تیری بیٹی کی شادی کے لیے چودھریوں کے گھر سے پیسہ آیا ہے؟ اماں تو نہ کر کے جواب دیتی، کیونکہ میں بھلا چودھری ہوں سے کیوں پیسے لوں گی، میں نے تو جوڑ جوڑ کر اپنی بیٹی کے لیے پیسہ رکھا ہوا تھا۔ جوں شادی کے دن قریب آ رہے تھے میں خوفزدہ سی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ میں نے اپنی زندگی کا یہ کٹھن فیصلہ کر تو لیا، لیکن نہ جانے آنے والی زندگی کیسی ہوگی۔ اماں تو بیچاری بڑی خوشی دکھائی دیتی تھی، اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی بیٹی اس کے پیٹ پر کیسے ایک کھیل کھیل رہی ہے۔ پھر اپنے دل کو یہ سوچ کر تسلی دیتی کہ جس طرح باقی اعظم زادیاں بھی تو اس جنزاد کی دنیا میں رہ رہی ہیں، میں بھی رہ لوں گی۔ جب شادی میں ایک ہفتہ گزر گیا تو اس جنزاد سے ملنے رات کے 12 بجے اسی اسکول میں جا پہنچی۔ اس دن کی طرح آج بھی ان جنزادیوں نے مجھے گھیرا ہوا تھا۔ میں اس سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ جب بارات لے کر آئے گا تو ہمارے گاؤں والے ہی جان جائیں گے یہ ایک جنزاد کی بارات ہے۔ پھر اس نے مجھ سے یہ کہا کہ مطمئن کر دیا کہ میں اپنی بارات رات کو لے کر آؤں گا۔ رات کی تاریکی میں شادی ہوگی، نہ ہی گاؤں والوں کو معلوم ہوگا اور نہ ہی تمہاری اماں کو کوئی شک ہوگا۔ پھر رات کے اس تاریکی میں رات گئے تک اس سے باتیں کرتی رہی اور پھر حسب معمول وہ مجھے گھر تک چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر تیزی سے یہ دن بھی گزر گئے اور اسی رات
اماں نے میری شادی کی ساری تیاریاں مکمل کر لی تھی۔ جنزاد کے گھر والوں نے اماں کو صاف کہہ دیا تھا کہ شادی میں کسی بھی غیر کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں بھی اس بات پر راضی تھیں کیونکہ ہمارا رشتہ داروں نے کبھی تنگ دستی میں ہمیں نہ پوچھا تھا۔ پھر اماں نے سوچا کہ جب شادی کے اخراجات سارے ہی وہ اٹھا رہے ہیں تو پھر مجھے ان کی باتوں پہ اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اب جیسے ہی رات کی تاریخی ہوئی میں دلہن بنی جنزاد کی بارات کا انتظار کر رہی تھی۔ اماں مجھے بار بار کہہ رہی تھیں کہ کسی لڑکی کو بلا لیتی ہوں، وہ تمہاری مدد کر دے گی، لیکن میں نے اماں کو صاف منع کر دیا۔ کہنے لگی کہ نہیں اماں، وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے کسی اور کو بلایا تو میرے چھوٹے بہن بھائی بھی اچھے کپڑے پہن کر جو گھوم رہے تھے، اماں نے بھی آج خوبصورت جوڑا پہنا تھا۔ گھر میں خاموشی لیکن سکون تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ جب رات کی تاریکی میں جنزادہ میری بارات لے کر آیا، محلے پڑوس میں کسی کو خبر بھی نہ ہوئی۔ اماں نے خاموشی سے مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میں سوچنے لگی کہ جنزاد کی دنیا میں جانے کے بعد نہ جانے میں دوبارہ اماں اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھ سکوں گی یا نہیں۔ اماں نہیں جانتی تھی کہ وہ انسان نہیں بلکہ جنزاد کی بارات ہے۔ انہوں نے مجھے دعاؤں تلے رخصت کر دیا۔ اب وہ بارات گھنے جنگلوں کی طرف جا رہی تھی۔ چلتے چلتے میں تھک گئی، مجھے نیند آئی تو جنزاد نے مجھے کندھے پہ اٹھایا اور پھر میں بے ہوش ہو کر رہ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ایک خوبصورت گھر میں پایا۔ وہ گھر تھا یا کوئی محل میں سمجھ نہ پائی۔ آج سے پہلے میں نے اتنا شاندار گھر نہ دیکھا تھا۔ میں اپنی خوابگاہ میں لیٹی تھی جہاں پر ریشمی پردے، خوبصورت فانوس اور نرم و گداز بستر بچھا تھا۔ چاروں طرف پھول بکھرے تھے، ان کی مہک بھی پورے گھر میں محسوس کر رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر دیکھوں کہ باہر کیا ماحول ہے۔ ڈر بھی لگ رہا تھا، نہ جانے ان کے ہاں جنزاد اور جنزادیاں کس طرح کا برتاؤ کرتی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد 4 جنزادیاں اندر آئیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ دلہن صاحبہ صبح ہو گئی ہے، آپ اٹھ کر تیار ہو جائیں۔ میں حیران تھی کہ پوری رات سوتی رہی اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ پھر ان 4 جنزادیوں نے مجھے تیار کیا اور کھانے کے لیے نیچے لے گئی۔ وہاں کا ماحول دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ بالکل مجھے اپنے گاؤں جیسا ماحول لگ رہا تھا، لیکن یہ گھر بہت شاندار تھا۔ گاؤں کے گھر تو اس کے آگے کچھ بھی نہ تھے۔ میں نے دیکھا 3-4 اور لڑکیاں بھی ہنس بول رہی تھیں، وہ بھی میری ہم عمر تھیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ شادی شدہ ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں اور گلے میں ڈھیر سارے زیورات پہن رکھے تھے۔ وہ ہر فکر سے آزاد آپس میں یوں باتیں کر رہی تھیں جیسے دنیا کا کوئی غم انہیں نہ ہو۔ میں بھی ان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ انجان نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں اس سے ایک لڑکی کہنے لگی، لگتا ہے یہ لڑکی بھی دنیا کی زندگی سے تنگ آ کر یہاں آ گئی ہے۔ پھر دوسری کہنے لگی کہ ہاں دیکھو تو صحیح کتنی خوبصورت ہے، لگتا ہے اسے بھی لوگوں نے ستایا ہوگا۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر ایک لڑکی کہنے لگی، تمہاری شادی بھی اس جنزاد سے ہوئی ہے کیا؟ میں نے کہا ہاں، میں نے ایک جنزاد سے شادی کی ہے، لیکن میری بہت بڑی مجبوری تھی۔ اس لڑکی نے ٹھنڈی بھری سانس پر کہنے لگی، میرا نام سویرا ہے، میں بھی بڑی مجبور لڑکی تھی، اپنی خالہ کے گھر میں رہتی تھی۔ میرا کزن نہایت آوارہ اور نشئی لڑکا تھا۔ میں خالہ کے گھر رہنے کے باوجود بھی محفوظ نہ تھی۔ اس نے کئی بار مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ جب میں نے خالہ سے اس کی بات کی اور شکایت کی تو خالہ نے میری کسی بات پر یقین نہ کیا، بلکہ الٹا مجھے ہی مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میرے ماں باپ مر چکے تھے، میں بھلا کسی کے سامنے جا کر فریاد کرتی، اس لیے ایک رات غصے میں گھر چھوڑ کر جنگل میں آ گئی۔ وہاں پر میری ملاقات ایک جنزاد سے ہوئی جو بہت مہربان اور نیک طبیعت کا مالک تھا۔ میں بری طرح رو رہی تھی۔ اس نے مجھے سہارا دیا اور دلاسا دیا، میں زندگی بھر تمہارا خیال رکھوں گا، اگر چاہتی ہو تو میرے ساتھ میری دنیا میں چلو۔ یوں وہ مجھے لے کر یہاں آ گیا، یہاں میں کسی شہزادی کی طرح زندگی کو گزار رہی ہوں۔ میں اس لڑکی سویرا کی باتیں بڑے دھیان سے سن رہی تھی۔ اس کی کہانی واقعی دکھی کر دینے والی تھی۔ پھر دوسری لڑکی بھی اپنے ساتھ ہونے والی ظلم بتانے لگی کہ کس طرح اس کی سوتیلی ماں اسے مجبور کرتی ہے۔
اس کے سوتیلے ماموں سے نکاح کر کے وہ 50 سال کا آدمی تھا اور 3 شادیاں پہلے بھی کر چکا تھا۔ ایک نہر کے کنارے تھی جہاں پر اس کی ملاقات ایک جنذات سے ہوئی۔ اس نے بھی اس دنیا کے سارے غم بھول جانے کو کہا اور پھر وہ اپنی دنیا چھوڑ کر آ گئی۔ اس طرح وہ لڑکیاں کہنے لگیں کہ تم بہت خوش نصیب ہو، تمہاری ماں نے اپنے ہاتھوں سے تمہیں رخصت کیا ہے، یقیناً جنذات تمہاری ماں سے ملوانے لے جائے گا۔ پھر میں نے ان ساری لڑکیوں کے ساتھ ہنسی خوشی اس جنذات کے ساتھ رہنے لگی۔ ایک دن مجھے اماں کی یاد ستانے لگی تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے اماں سے ملنے جانا ہے۔ وہ بہت خوشی سے اس بات پر راضی ہو گیا، مجھے لے کر اسی گاؤں آ گیا۔ میں اسے اپنے ساتھ گھر لے جانا چاہتی تھی، لیکن کہنے لگا کہ دیکھو، میں نے اپنے آپ کو صرف تمہارے سامنے ظاہر کیا ہے، اب میں سب کے سامنے ظاہر ہو کر اپنی سچائی نہیں بتا سکتا۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری ماں مجھے پہچان جائے اور پھر وہ مجھے تمہارے ساتھ بھیجنے پہ راضی نہ ہو۔ جب میں کافی دن بعد گھر گئی تو اماں سر پکڑے بیٹھی تھی، مجھے دیکھ کر کہنے لگی، میری بچی، یہ ظلم کیوں تو نے اپنے ساتھ کر لیا؟ تیرے جانے کے بعد کلثوم آئی تھی، وہ مجھے بار بار کہنے لگی کہ تو نے اپنی بیٹی کا رشتہ کس گھر میں کیا ہے، لیکن میں نے اسے بتا کر ہی نہ دیا۔ وہ گاؤں کے مولوی کے پاس جا کر تیرا حساب کتاب کروا کے آئی تو اسے معلوم ہو گیا کہ میں نے تیری شادی ایک جنذات کے ساتھ کی ہے۔ کلثوم نے یہ بات پورے گاؤں میں پھیلا دی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کسی انسان کے ساتھ نہیں بلکہ ایک جنات کے ساتھ کر دی ہے۔ تو سچ سچ بتا، کیا وہ جنات ہی تھے جو رشتہ لے کر ہمارے گھر آئے تھے؟ میں اماں کے سامنے نظر جھکا کر بیٹھی تھی، پھر کہنے لگی، ہاں اماں، اس بڈھے خورشید سے شادی کرنے سے بہتر تھا میں کسی جوان جنذات سے شادی کر لیتی۔ وہ مجھے خوش رکھتا ہے، میری طرح اور لڑکیاں بھی ہیں جو اس کے محل میں رہتی ہیں۔ اماں بے تحاشا رو رہی تھیں، پھر کہنے لگیں کہ میں نے تیرے ساتھ ظلم کیا ہے، زیورات اور پیسے کے لالچ میں آ کر تجھے ان کے ساتھ بھیج دیا۔ میں نے اماں کو تسلی دی اور کہنے لگی کہ اس میں تیری کوئی غلطی نہیں، بلکہ ہم نے اس بات کے لیے راضی کیا تھا وہ رشتہ لے کر تیرے پاس آئیں۔ پھر میں نے اماں کو پوری کہانی بتائی کہ کس طرح اس جنذات نے مجھے 2 دفعہ آدمیوں سے بچایا تھا، ورنہ اب تک تو میں شاید اپنی عزت کھو چکی ہوتی۔ اماں حیرت سے میری بات سن رہی تھی، پھر کہنے لگی، چھوڑ دے بس، میں تجھے اب وہاں جانے نہیں دوں گی۔ میں اماں سے کہنے لگی کہ اماں، اب میری شادی ہو گئی ہے، اب مجھے ہر حال میں اس کے ساتھ واپس جانا ہوگا۔ میں صرف تجھ سے اور اپنے بہن بھائیوں سے ملنے آئی تھی، یہ دیکھ میں تیرے لیے کتنے تحفے لے کر آئی ہوں۔ اب اماں کی زندگی بھی بدل گئی تھی، اسے چودھریوں کی چاکری نہ کرنی پڑتی تھی۔ میرے چھوٹے بہن بھائی بھی اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ پھر میں اماں سے کہنے لگی کہ اماں، تیرے پاس اب اچھی خاصی دولت آ گئی ہے، تو ایسا کر کہ اس گاؤں کو چھوڑ کر شہر چلی جا، وہاں پر چھوٹے بہن بھائیوں کا مستقبل بھی سنور جائے گا اور تیری زندگی بھی بدل جائے گی۔ اماں نے میری بات کی تائید کی تھی۔ شام ہو گئی تو وہ جنذات مجھے لینے آ گیا۔ اب میں واپس اس کی دنیا میں اس کے ساتھ جا رہی تھی، یہاں ہر طرف چہل پہل اور رونق تھی۔ پھر جنذات مجھے کہنے لگا کہ اماں ابا نے تمہارے آنے کی خوشی میں ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ پھر محل میں رہنے والی جنذاتیوں نے مجھے دلہن کی تیار کیا اور مہمانوں کے سامنے لے کر آ گئی۔ وہ سب جھک جھک کر مجھے ادب سے سلام کر رہے تھے، جیسے میری بہت تعظیم کر رہے ہوں۔ میں نے دیکھا وہ ساری آدمزادیاں بھی دلہن کی تیار ہو کر وہاں بیٹھی تھیں۔ یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا۔ اگرچہ میں نے کٹھن زندگی چنی تھی، لیکن اس زندگی میں سکون تھا، عزت اور محبت تھی۔ میں سوچتی کہ اگر میں اس بڈھے خورشید سے شادی کر لیتی تو کبھی بھی خوش نہ رہ پاتی۔ اماں نے زبردستی میری شادی اسی سے کر دینی تھی۔ اپنے لیے یہ فیصلہ کر کے میں نے اچھا کیا۔ نہ جانے کتنی ہی لڑکیاں اچھے دنوں کے اس ظلم و ستم سے سہ کر اپنی زندگی مشکلوں میں گزار کر ہمت ہار جاتی ہوں گی۔ کئی لڑکیاں تو ایسی ہوتی ہوں گی جو موت کو گلے لگانا پسند کرتی ہوں۔ اگر میری ان آوارہ آدمیوں کے ہاتھوں عزت لوٹ جاتی تو شاید میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل بنا رہتی۔ اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود بھی میرے لیے گاؤں سے کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہ آیا تھا، کیونکہ میں غریب اور یتیم لڑکی تھی۔
میں نے اس دنزاد کے ساتھ زندگی گزار کر اپنے لیے ایک اچھا فیصلہ کیا تھا۔ میں اداس ہوتی ہوں تو وہ چاروں لڑکیاں میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہیں، پھر ہم دنیا جہاں کی باتیں کرتے ہیں۔ اماں کی یاد آتی ہے تو ان سے ملنے کے لیے کبھی کبھار شہر چلی جاتی ہوں۔ وہ شہر میں بڑے آرام و سکون سے اپنی زندگی گزار رہی